ابو سفیان اس وقت مکہ مکرمہ میں بڑے رئیس کی حیثیت سے موجود تھے۔ چند قریشی سرداروں کے پسماندہ لوگوں نے، ان کے بیٹوں نے ابو سفیان کے پاس آ کر کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے سردار مارے گئے، ہمارے رشتہ دار مارے گئے، ہمارے باپ مارے گئے، اب تک ہمارے دل میں غم و غصہ موجود ہے۔ ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنے سرداروں کے، ہم اپنے بڑوں کے انتقام ضرور لیں گے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں چونکہ قیادت کرنے کے لیے کسی سردار کی ضرورت ہے، آپ ہمارے اس جنگی دستہ کی قیادت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ میں مال خرچ ہوتا ہے اور آپ ہمارے لیے مالی معاونت کا کوئی ذریعہ پیدا کریں تاکہ ہم اپنے بڑوں کا انتقام لیں۔ ابو سفیان نے ان آنے والے لوگوں کی اس درخواست کو قبول کیا کہ ایک تو میرے اختیار میں ہے، اس کے لیے تو میں ابھی راضی ہوں کہ تم لشکر تیار کر لو، میں ان کی قیادت کرنے کے لیے بذات خود رہوں گا، قیادت کروں گا۔ جہاں تک مال جمع کرنے کا مسئلہ ہے تو مال ہمارے قبائل کے کئی لوگوں کے تجارت کے مال ہمارے پاس دار الندوہ میں موجود ہیں۔ ان تاجروں سے مشاورت کے بعد اگر سب کی رضامندی ہوئی تو پھر ہم بھرپور طریقے سے دار الندوہ میں جو تجارت کا مال کئی ہزار پاؤنڈوں پر مشتمل ہے اس میں سے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ابو سفیان کے اس کہنے پر کفار کے سردار تاجر کے اجلاس میں جب یہ بات رکھی گئی تو بہت سارے تجار نے، تاجروں نے یہ رائے دی کہ جو ہمارا رقم ہے، جو ہم نے تجارت کے لیے دیا تھا، ہمارا اصل رقم ہمیں واپس کر دیا جائے اور جو ہمارے پیسوں سے جو نفع ہوا ہے اس تمام نفع کو اسلام دشمنی پر خرچ کیا جائے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نفع بھی کافی وافر تھا، وہ بہت ہی زیادہ مال بنتا تھا۔ ابو سفیان نے وہ اس لشکر میں خرچ کرنے کے لیے دے کر 1000 کا دستہ تیار کیا گیا۔ کتنے ہزار کا؟ 1000 کا دستہ تیار کیا گیا اور مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے محسوس کر لیا کہ اب یہ اچانک یکبارگی سے بھاری لشکر لے کر مدینۃ المنورہ میں حملہ کریں گے اور ان کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک قاصد کو تیز رفتار سواری دے کر کچھ معاوضہ اور اجرت دے کر کہا کہ فوری طور پر 3 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ پہنچو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے یہ میرا خط پہنچاؤ۔ قاصد نے وہاں سے 3 تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر 3 منزلوں میں مدینۃ المنورہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس کا خط پہنچا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں کافروں کے تمام ناپاک منصوبوں کا ذکر تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنگی حکمت عملی اختیار کرنے کے متعلق مشورہ بھی درج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجلاس بلایا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن فرماتا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں سے مشورہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ کفار دوبارہ جنگ بدر کے انتقام لینے کی غرض سے ہمارے شہر مدینۃ المنورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہمیں دفاعی معاملات میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو اس میں مختلف رائیں دی گئیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو مدینۃ المنورہ کے قدیم رہائشی انصار صحابہ عمر رسیدہ لوگوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں مدینۃ المنورہ میں جب بھی کہیں باہر سے دشمن حملہ آور ہوتا تھا
تو ہم اپنے گھروں میں محفوظ قلعوں میں رہ کر دفاع کرتے تھے، اس سے دشمن 1-2-4 دن کے بعد پسپا ہو کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ کبھی ہم نے میدان یا صحرا کا رخ کر کے دشمن کا مقابلہ نہیں کیا۔ ہماری رائے یہی ہے کہ ہم مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، محصور اور مضبوط قلعوں میں رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں گے، چونکہ چھتوں سے ان پر ہمارے خواتین اور بچے سنگ باری کریں گے اور ہم اپنے گھروں سے ان پر تیر اندازی کریں گے۔ کوئی اندر آنے کی کوشش کرے گا، ہم تلوار سے اس کا سر کچل دیں گے، تو ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے۔ یہ رائے اکثر عمر رسیدہ لوگوں نے دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں وہ نوجوان بھی تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کے موقع پر اچانک اعلان ہوا، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں وہ موقع عنایت فرمائے کہ ہم اسلام کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اپنے خون کے آخری قطرات تک کو بہا دیں۔ اے اللہ کے محبوب، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر دشمن کا دفاع نہیں کریں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رہ کر دشمن کا دفاع کریں گے تو پھر یہ سردار ہمیں تانا دیں گے، یہ کافر ہمیں تانا دیں گے کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ، محمد مصطفیٰ کے غلام، یہ مسلمان بزدل ہیں، ان کے دلوں میں ہمت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، یہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے باہر گھر پہ نہیں آئے۔ ہم یہ تانا سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے، لیکن میدان کار زار میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ چونکہ اس طرح جوشیلے انداز میں کہنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ باہر جا کر جنگ کرنے کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کی اس درخواست کو قبول کیا، چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اس جہاد سے محروم نہ کیجیے، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت جانا چاہتے ہیں، ہمیں جنت کے راستے سے نہ روکا جائے، ہمیں باہر جانے کی اجازت دے کر جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے پیچھے تشریف لے گئے، عمر فاروق بھی آپ کے پیچھے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس پر 2 زرہیں پہن رکھا تھا، ابوبکر صدیق نے بھی لباس زرہ پہن رکھا تھا، اسی طرح عمر فاروق نے بھی زرہ پہن رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد کسی نوجوان صحابی نے ان جذباتی جوانوں سے کہا کہ تم نے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصرار کیا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، چونکہ تم یہ چاہتے کہ اے اللہ کے محبوب اگر آپ ہمیں اندر گھروں میں رہ کر جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بھی ہمیں منظور ہے، باہر نکلنے کا حکم فرماتے ہیں تو بھی ہمیں منظور ہے۔ تم نے اپنی رائے کو زیادہ تر عمل کرانے کی کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کہنے پر اب جنگ کے لیے باہر جا رہے ہیں، مبادہ اللہ کے محبوب کو کوئی اس میں تکلیف نہ ہو۔ تو صحابہ نے محسوس کیا، نوجوانوں نے محسوس کیا، سب کو احساس ہوا کہ واقعی ہم بڑے جذباتی گفتگو کر رہے تھے، یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ان کا حکم ہم پہ چلتا ہے، جو ہمیں وہ آرڈر کرے ہم اس کے پابند ہیں، لیکن ہم نے اپنی رائے پر ضد کیا ہے، اس وجہ سے اللہ کے محبوب اب باہر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس انتظار میں تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے ہم مل کر پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو جذباتی اور نادانی میں جو کچھ کہا، ہماری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو آپ کا حکم ہو ہم اس پر تابع ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان نوجوانوں نے اللہ کے محبوب کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کیا یا رسول اللہ حکم تو آپ کا چلتا ہے، جو آپ حکم کریں گے ہم اس کے پابند ہیں، ہم نے جذباتی انداز میں باہر جانے کی بات کی ہے، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، جملہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نبی جہاد کے لیے زرہ پہن لیتا ہے، تلوار نیام سے نکال کے ہاتھ میں لیتا ہے،
اس وقت تک اس تلوار کو پھر نیام میں نہیں ڈالتا، زرہ نہیں اتارتا جب تک اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے۔ اس سے پہلے جو مشاورتی اجلاس تھا اس پر جو رائے، اس پر عمل کرنا، اس پر فیصلے کرنا ٹھیک، لیکن چونکہ اب لباس اللہ کے نبی نے پہن رکھا ہے ابھی اترے گا نہیں، یہ فتح کے بعد اترے گا۔ یہ اب لباس جو جہاد کا ہے یہ نہیں اترے گا، لہٰذا تیاری کر لو، جنگ کے لیے چلتے ہیں۔